پروگرام کا، تو انمول موتی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ پروگرام میں میں نے زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ زکوٰۃ کی کیا مصلحت ہے، یہ عبادت جو بندوں پہ اللہ تبارک و تعالی نے لاگو کی ہے، اس کی مصلحت کیا ہے۔ تو بنیادی طور پر میں 2 مصلحتیں بتائی تھی۔ ایک اس کی ذاتی مصلحت ہے کہ جس کا انسان کے اپنے بدن کے ساتھ تعلق ہے، اس کے روح کے ساتھ تعلق ہے، اس کی اصلاح اور تزکیے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور دوسری جو ہے وہ حکومتی مصلحت کہ انسان کے بدن سے باہر کی جو دنیا ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور اس کی تفصیل میں نے بتا دی تھی کہ ذاتی مصلحت کی 4 صورتیں تھیں اور حکومتی مصلحت کی 2 صورتیں میں نے پیش کی تھیں، اور اس حوالے سے گفتگو مکمل ہو گئی تھی کہ زکوٰۃ کی آخر کیا مصلحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں پر یہ لاگو کی۔ آج ہم گفتگو کریں گے اس کی مقدار اور وصول زکوٰۃ کی مدت کے تعین پر، کہ اس زکوٰۃ کی مقدار کیا ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ زکوٰۃ کی مقدار اگر متعین نہیں ہوگی تو صارفین یہ زکوٰۃ دینے والے چاہیں گے کہ کم سے کم ہم زکوٰۃ ادا کریں، اور عاملین زکوٰۃ وصول کرنے والے جو سرکاری کارندے ہیں وہ چاہیں گے ہم زیادہ سے زیادہ وصول کریں، تو ظاہر ہے آپس میں تشویش اور جو ہے وہ تنازع کھڑا ہو جائے گا، ایک جو ہے وہ انتشار کا ماحول پیدا ہوگا۔ اس لیے دین اسلام نے اس کی ایک مقدار متعین کی، اور پھر دوسری بات یہ کہ مقدار اتنی تھوڑی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ سے جو منافع مطلوب تھے وہ حاصل ہی نہ ہوں، اور نہ اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ جو صارفین جو زکوٰۃ دینے والے ہیں ان پر بھاری ہو۔ اس لیے دین اسلام نے انتہائی حکمت کے ساتھ انتہائی مصلحت سے اہم مقدار متعین کی، اور وہ ہے ضروریات زندگی سے زائد 40واں حصہ۔ تو سیونگ میں سے 40واں حصہ جو ہے وہ آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، جس کو آج کی زبان میں 2.5% کہتے ہیں۔ تو 2.5% جو ہے آپ سالانہ زکوٰۃ ادا کریں گے، اور 2.5% کی تعداد ایسی ہے تو نہ تو صارفین کے اوپر بھاری ہے کہ زکوٰۃ دینے والے اس کو بہت بھاری سمجھیں، اور نہ جو ہے وہ عاملین کے لیے ایسی کم مقدار ہے کہ عاملین کے اپنے کام نہ ہو پائیں، حکومتی کام نہ ہو پائیں، یا غربہ پروری نہ ہو پائے۔ اس لیے 2.5% کی مقدار جو ہے دین اسلام نے انتہائی حکمت اور مصلحت سے متعین کی ہے۔ اب رہا وصول زکوٰۃ کی مدت متعین کرنا کہ زکوٰۃ وصول کب کی جائے، تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ اگر یہ مدت متعین نہ ہو تو اس صورت میں بھی تنازع کھڑا ہوگا، اس لیے کہ صارفین چاہیں گے کہ ہم دیر سے زکوٰۃ دیں، اور عاملین جو ہیں زکوٰۃ وصول کرنے والے کارندے چاہیں گے ہم جلدی وصول کریں، جس کے نتیجے میں کشاکشی پیدا ہوگی اور آپس میں انتشار و تشویش کھڑی ہو جائے گی۔ اس لیے دین اسلام نے اس مدت کو بھی متعین کیا، اور پھر وہی بات کہ اگر مدت اتنی کم رکھ دی جائے تو اس کے نتیجے میں صارفین پر بوجھ ہوگا کہ جلدی ان سے زکوٰۃ وصول کی جا رہی ہے، تو ان پر بھاری لگے گا، اور اگر مدت بہت لمبی رکھ دی جائے، طویل، تو ظاہر ہے کہ اس سے جو منافع مقصود تھے کہ غربہ پروری ہو، غریب کا چولہا جلے، اور حکومت اپنے رفاہ عام کے کام کر سکے، اپنے حکومتی جو سٹاف کی جو ہے تنخواہیں پوری کر سکے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ پورا نظام درم برم ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے وہ مدت بہت زیادہ طویل بھی رکھی جا سکتی۔ تو دین اسلام نے کمال یہ کیا ہے کہ وہ بالکل عین مصلحت اور حالات کے آہنگ جو ہے وہ مدت متعین کی، اور وہ 1 سال کی مدت، کہ 1 سال کی مدت گزر جائے تو سیونگ جو ہوگی ضروریات زندگی سے زائد، اس سیونگ میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ 1 سال کی مدت ایسی ہے کہ ہر آدمی اس کا عادی ہے، کیونکہ عام طور پہ فصلیں 6 مہینے کی ہیں یا سال کی زیادہ جو فصل 1 سال کی فصل ہوتی ہے جو کاشتکاری کے نتیجے میں سامنے آتی ہے۔ اور پھر بادشاہ لوگ جو انصاف پرور جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو منصف اور عادل بادشاہ، وہ 1 سال کے بعد لگان لگاتے ہیں اپنے ماتحتوں کو۔ تو سال کی مدت ایسی ہے کہ عام طور پہ لوگ اس کے عادی ہیں، تو دین اسلام نے اسی مدت کو متعین کیا کہ 1 سال کی مدت کے بعد جو ہے زکوٰۃ وصول کی جائے گی، جس کے نتیجے میں جو ظاہر ہے کہ ضروریات زندگی بھی چلتی رہیں گی، غریب کا چولہا بھی جلے گا، حکومتی جو ہے وہ مسالے وہ بھی پورے ہوتے رہیں گے، اور انسان کی جو ذاتی اصلاح کا ذریعہ ہے کہ اس سے بخل کا ازالہ ہوگا، نفس کی اصلاح ہوگی، اور دوسروں کے اوپر ترحم اور رحم اور رحم دلی اس کے اندر پیدا ہوگی، پھر گناہ کی معافی ہوگی۔ تو یہ سارا چونکہ 1 سال کا مدت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر یہ ساری جو ہے گویا کہ وہ آڈٹ کیے جا رہے ہیں، تو اس لیے اس کے بھی گناہ جو ہے سال کے بعد معاف ہونے لگیں گے۔ تو اس لیے 1 سال کی مدت متعین کی ہے، اور یہ دین اسلام کا کمال ہے کہ عقل و نقل اور جو ہے لاجیکلی جو ہے ہر چیز کا تعین کرتا ہے، لہذا مقدار کا تعین ہو یا مدت کا تعین ہو، یہ دین اسلام نے انتہائی حکمت اور مصلحت کے ساتھ لوگوں پر متعین کیا ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی ابہام باقی نہیں رہتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کی ان فرائض اور واجبات کو
دل و جان سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مسالے کو سمجھ کے جب ہم کریں گے تو پورے علی وجہ البصیرہ ہم اسلامی عبادات کو بروئے کار لائیں گے، جس سے ظاہر اس کا اجر بھی بڑھتا ہے اور اللہ کا تعلق اور دین اسلام کا جو روشن چہرہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔